اس کے بعد حضور والا مشاعرے کا آغاز کرنے کے لیے باقاعدہ میں چاہوں گا کہ اس شخصیت کو دعوت دوں جو سچ میں نظامت کو ٹھیک طرح سے بلکہ بہت خوبی کے ساتھ لے کے آگے چلیں گے مشاعرے کو. تو اس کشتی کے ملاح جو ہیں وہ یہاں سے جناب غضنفر ہاشمی صاحب. اور غضنفر صاحب کا تعارف سچ میں نے جو پہلے کرایا ہے یہ فہرست بہت لمبی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جمع ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے مشاعرے کی طرح شروع ہو جائے. اور غضنفر ہاشمی صاحب کو آپ اپنی تالیوں سے یہاں پہ دعوت دیں. تو یہ کہ جب بھی کوئی شاعر آئے ضرور اس کو تالیوں سے آپ اس کا استقبال کریں، جب وہ جائے تو اس کو تالیوں سے رخصت کریں، لیکن اس بیچ میں جب وہ شعر پڑھ رہا ہو تو داد دے کے اس کی شہمت افزائی کریں اور داد دے کے مشاعرے کو آگے بڑھائیں. تالیاں آگے پیچھے رہ جائیں گی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ابھی حسن بھائی جون بھائی کے شعر سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اپنے سمجھ کے سنا رہا ہوں. ہمارے ایک دوست نے شعر سنایا بڑا اچھا تھا. میں نے اسے کہا اس کا شعر بڑا اچھا ہے، کہنے لگا اپنا ہی سمجھے. تو ایسے بھی ہوتا ہے محبت میں. خواتین حضرات، ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی سن لیں کہ میں یہاں کیوں ہوں. کی اجازت سے ان کا فون آیا کہ میں نے نظامت کرنی ہے، تو میں نے کافی پینترے بدلے، کافی بہانے کیے اور لیکن بات نہ بنی. تو میں نے کہا اچھا پھر دیکھتے ہیں. میں نے انہیں دوسری دفعہ جب فون ان کا آیا تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کا مشاعرہ ہے، مریم مسجد کا مشاعرہ ہے اور آپ کو کرنی چاہیے اور آپ بہت اچھا بولتے ہیں. تو کیونکہ میں سمجھتا تھا اس دشت کی سیاحی ہم نے کی ہے اور کسی کو اگر خراب کرنا ہو یا شاعروں کو خلاف کرنا ہو اسے نظامت دے دیں. تو میں نے کافی کچھ کی. تیسری دفعہ میں نے ان سے 2 دن کی مہلت لی. میں نے کہا شاید اب یہ سمجھ جائیں گے، لیکن جب اوپر اللہ میاں تو شاید نہیں چاہتے، لیکن نیچے حسن بھائی یہ طے کر چکے تھے کہ غضنفر حاشمی صاحب آپ کو یہ کرنی ہے اور کچھ شاعروں کو آپ کے خلاف بھی کرنا ہے. تو ہم نے کہا چلے مریم مسجد کا مشاعرہ ہے تو شاید کچھ ثواب ہی مل جائے اور حسن بھائی کی جو محبت ہے اس کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے. باقی رہے شاعر، تو شاعر پہلے کون سا ہمارے حق میں ہے. تو یوں ہی صحیح. اور میں نے انہیں مثال بھی دی اپنے کہ میں اپنے پروگراموں میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، رسک نہیں دیتا. اب میں نے پرویز جعفری صاحب کی مثال دی. میں نے کہا اتنے عرصے سے مجال ہے انہوں نے کسی کو پھٹکنے دیا اپنے پاس کے تو آپ کریں. لیکن بہرحال یہ ان کی محبت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم مسجد کا یہ جو اقدام ہے مخالف ہونے کی بات تو مریم مسجد کا یہ جو اقدام ہے یہ ایک عجیب و غریب واقعہ. یہ ایک ایسا واقعہ جس پہ میں ابھی عارف سے بھی بات ہو رہی تھی بڑا اور پرویز صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ یونیک ایک واقعہ ہے ہمارے ہاں کہ مریم مسجد سے ایک ادبی ایک سلسلہ شروع ہوا، ایک تحریک شروع ہوئی اور آج دیکھیے کیسے کیسے لوگ یہاں موجود ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مساجد تو علمی اور تہذیبی مراکز رہی ہیں ہماری تاریخ میں اور اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو. اردو ادب میں جب ہم ادبی تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک جب مختلف تحریکیں تھیں نا، جیسے ترقی پسند تحریک، رومانوی تحریک کا ایک ہلکا ارباب ذوق کی تحریک، انہیں دنوں ایک تحریک تھی اسلامی ادب کی تحریک. اسلامی ادب میں وہ نعیم صدیقی اور جماعت اسلامی کے ہمارے رائٹرز اور اسد گیلانی اور اعجاز رحمانی اور اس طرح کے لوگ تھے. تو انہوں نے اس کو اسلام کا لبادہ. پھر اگر آپ ادھر انگریزی کی طرف آ جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں موسک پوئٹری بھی ہے، موسک شاعری بھی ہے، موسک پوئٹس ہیں جو کہ مساجد کو پورٹری کرتے ہیں اپنی نظموں میں. انگریزی کے شاعر نوبت سعید نام ان کا اس طرف کے ہیں، ایک اب نام یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن بہرحال یہ پوری ایک سلسلہ ہے. تو خیر یہ سلسلہ بہت اچھا ہے. ہم تحسین کے مستحق ہیں جناب حسن بھائی کہ انہوں نے سلسلہ شروع کیا. اور کیا خبر کیا خبر کہ مسجد سے نکلنے والی یہ ادبی تحریک اور ادبی سلسلہ ایک وقت آئے کہ یہ علمی اور ادبی تہذیب کا مرکز بن گیا. کیا خبر.
شاعری کا آغاز کرتے ہیں خواتین و حضرات۔ مرزا غالب نے کہا کہ جو شاعری جو ہے وہ سینہ سنگ میں رقص بتان آزری دکھانے کا نام ہے۔ اب وہ سینہ سنگ کہاں سے لائیں اور رقص بتان آزری کہاں سے لائیں؟ بھائی یہی شاعر ہیں جو آپ کے پاس ہیں، ایرے سے ہی سننا ہے آپ نے۔ لیکن بھارت شاعری جو ہے وہ ادنا سطح پر، ایک ادنا سطح پر احرام باندھنے کا بھی عمل ہے، اور وہ احرام جو ہے وہ بس شاعر جو ہے وہ وہی فیل کر سکتا ہے، اسی کی دنیا ہے، اور یہ اس کو پکڑ کے شاعر کو ایک عجیب و غریب جہانوں کی سیر کراتی ہے، اور ایسے ایسے حیرت کے ایسے ایسے در ہوا کرتی ہے، اور وہ در جو ہے وہ کبھی کبھی اس شاعر پہ پورے کھل جاتے ہیں، اور کبھی کبھی شاعر جو ہے یا لکھنے والا جو ہے تمنا ہی کرتا رہ جاتا ہے کہ وہ در اس کے کھلے اور اس کو جھانکتا رہ جاتا ہے، لیکن یہ اس کی محنت پہ ہے، اس کے جوہر پہ ہے، اس کے پوٹینشل پہ ہے کہ وہ کس حد تک اس کو لکھتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور جو ناظم ہوتا ہے اسے پروٹوکول کے حساب سے شروع میں پڑھنا چاہیے، اور میں بھی شروع میں پڑھوں گا۔ اسے یہ ڈرنا نہیں چاہیے کہ پہلے جو شاعر ہوں گے وہ پتہ نہیں کیسے ہوں گے، اسے ہر حالت میں شروع میں پڑھنا چاہیے۔ یہاں ہیوسٹن میں کچھ ہمارے ناظم دوست ہیں جو نظامت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہیں درمیان میں پڑھتے ہیں، کیونکہ کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے، آپ ان کو روک تو سکتے نہیں۔ وہ جب 5 6 7 8 10 لوگ پڑھ چکے پھر کہتے ہیں اچھا جی اب میری باری آ گئی، تو وہ عجیب سا لگتا ہے۔ شروع میں پڑھنا چاہیے، اور میں بھی آپ کی اجازت سے آغاز کروں گا۔ بسم اللہ۔ ایک نئے سال گزرا تو آیا، پرانا سال گزرا نیا آیا، تو اس حوالے سے کچھ شعر۔ ایک عہد زیاں خواب سرا ہو گیا مجھ میں، ایک عہد زیاں خواب سرا ہو گیا مجھ میں، ایک اور برس آ کے فنا ہو گیا، ایک عہد زیاں خواب سرا ہو گیا مجھ میں، ایک اور برس آ کے فنا ہو گیا مجھ میں۔ آباد تھا ایک موسم ہجراں میرے اندر، آباد تھا ایک موسم ہجراں میرے اندر، پھر یوں بھی ہوا جیسے خلا ہو گیا۔ آباد تھا ایک موسم ہجراں میرے اندر، پھر یوں بھی ہوا جیسے خلا ہو گیا مجھ میں۔ میں ارض و سماوات سے باہر نکل آیا، میں ارض و سماوات سے باہر نکل آیا، یہ کیسا دریچہ کوئی واہ ہو گیا، میں ارض و سماوات سے باہر نکل آیا، یہ کیسا دریچہ کوئی واہ ہو گیا مجھ میں۔ پہلے بھی بہت شور سا تھا خون میں، لیکن پہلے بھی بہت شور سا تھا خون میں، لیکن اس بار تو ایک حشر بپا ہوا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پہلے بھی بہت شور سا تھا خون میں، لیکن اس بار تو ایک حشر بپا ہو گیا مجھ میں۔ اب تیرا کوئی رنگ بھی مجھ پر نہیں کھلتا، اے شہر خرابات یہ کیا ہو گیا۔ اب تیرا کوئی رنگ بھی مجھ پر نہیں کھلتا، اے شہر خرابات یہ کیا ہو گیا۔ ہر ایک نگاہ میں دل میں کہاں کہاں نہیں تھا، ہر ایک نگاہ میں دل میں کہاں کہاں نہیں تھا، مگر جہاں مجھے ہونا تھا میں وہاں نہیں تھا۔ ہر ایک نگاہ میں دل میں کہاں کہاں نہیں تھا، مگر جہاں مجھے ہونا تھا میں وہاں نہیں تھا۔ عجیب آگ تھی پھیلی ہوئی میرے گھر میں، عجیب آگ تھی پھیلی ہوئی میرے گھر میں، کہ جل رہا تھا مسلسل مگر دھواں نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عجیب آگ تھی پھیلی ہوئی میرے گھر میں، کہ جل رہا تھا مسلسل مگر دھواں نہیں تھا۔ میں تیرے دھیان کی عارف، میں تیرے دھیان کی انگلی پکڑ کے چلتا رہا، میں تیرے دھیان کی انگلی پکڑ کے چلتا رہا،
सो मेरा जो भी सफर था वो रायगां में नहीं था। सो मेरा जो भी सफर था वो रायगां में था। 2-3 शेर और सुनाऊंगा। अगर हवा को मिजाजन बदलना आता है, अगर हवा को मिजाजन बदलना आता है, तो मेरे हर्फ दिए को भी जलना आता है, तो मेरे हर्फ दिए को भी जलना आता है। ये कायनात मेरे साथ इसलिए है रवां, ये कायनात ये कायनात मेरे साथ इसलिए है रवां कि इसको मेरे इरादों में ढलना आता है। कायनात मेरे साथ इसलिए है रवां कि इसको मेरे इरादों में ढलना आता है। हुनरवरी का मुझे ज़ोम तो नहीं लेकिन, हुनरवरी का मुझे ज़ोम तो नहीं लेकिन मुझे खुद अपने सहारे पे चलना आता है। हुनरवरी का मुझे ज़ोम तो नहीं लेकिन मुझे खुद अपने सहारे पे चलना आता है। और जो जिंदगी का तसलसल कभी गरा गुजरे, जो जिंदगी का तसलसल कभी गरा गुजरे, तो दिल को पैरहने जहां बदलना आता है। क्या बात है, क्या तो जिंदगी बात का तसलसल कभी गरा गुजरे, तो दिल को पैरहने जहां बदलना आता है। मोहब्बतों का भी दरिया है क्या अजब दरिया, मोहब्बतों का भी दरिया है क्या अजब दरिया, कि पत्थरों से भी इसको उबलना। मोहब्बतों का भी दरिया है क्या अजब दरिया, कि पत्थरों से भी इसको उबलना। बहुत शुक्रिया।